السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے باشعور لوگ۔ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ بولتا ہے عمل کے میدان سے وہ اتنا ہی زیادہ کھورا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے زندگی میں بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں جن پر لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، پورا جوش انداز کے اندر نعرے لگاتے ہیں، لیکن عملی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ان کا عمل 0 ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو چونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے تو ایک الگ ہی نمونہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ ان کا طرز عمل ان مختلف مشکل حالات کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینے میں نفاق نے سر اٹھایا اور عرب و عجم میں ارتداد پھیل گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا جس کی وجہ سے عرب کو خدا کی مدد ملتی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ارتداد کا فتنہ ہر طرف پھیل گیا ہے، ہر طرف جو ہے وہ مشکلات کا دورہ ہے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا ہے اور جو ہے ارتداد نے سر اٹھا لیا ہے۔ اس وقت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور کہا کہ ان عربوں نے اپنی بکریاں اور اپنے اونٹوں کو روک دیا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور اپنے دین سے پھر گئے ہیں۔ عجم کے لوگ نہون میں جمع ہیں۔ نہون جو ہے ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، تاکہ ہم سے جنگ کریں، یعنی جتنے بھی مرتدین تھے وہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے مسلمانوں کے خلاف اور جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا گمان ہے کہ وہ شخص جس کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی تھی وہ وفات پا گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی تقریر کے بعد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے جب تقریر کی تو اس کے بعد لوگوں نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئے اور دیر تک خاموش رہے۔ آخر حضرت عمر بن خطاب گویا ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ مشورہ دیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے سوال کے بعد لوگ کیوں اتنی دیر تک خاموش رہے؟ تو دیکھیے، غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ ان کی سنجیدگی اور تقویٰ تھا، یعنی معاملے کی نزاکت کو انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ لیا، اس پر غور و فکر کیا اور ساتھ میں تقویٰ جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے۔ وہ ہماری طرح جذباتی لوگ نہیں تھے کہ بس جذبات کے دھارے میں بہتے ہوئے چند الفاظ کہہ دیے اور خاموش ہو گئے، نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سوچتے تھے اور اس کے بعد بولتے تھے۔ وہ ہر قول اور ہر فعل سے پہلے اللہ سے ہدایت اور رہنمائی کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہم جو مسئلے پر غور و فکر کر رہے ہیں اس پر ہماری رہنمائی بھی فرما اور درست بات جو ہے وہ ہمارے منہ سے نکال، صحیح سمت میں ہماری جو ہے وہ توپوں کا رخ موڑ دے۔ جب خلیفہ اول نے مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو اپنے مزاج کے مطابق وہ سب کے سب سوچ میں غرق ہو گئے تھے۔ ہر ایک دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ تھا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ان پر ایک خاموشی طاری کر دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی خاموشی نہیں بلکہ ایک عظیم گفتگو تھی۔ ان کا یہ سر جھکانا سب سے بڑا اقدام تھا۔ چنانچہ وہ جب بولے تو ان کا بول تمام بولوں پر بھاری ہو گیا، جب وہ اٹھے تو ان کا اٹھنا دشمن کو پس کرنے کے ہم معائنہ ہو گیا، کیونکہ ان کا بول اللہ کی رہنمائی کے تحت تھا۔ ان کے اقدام میں اللہ کی مدد شامل ہو گئی تھی۔ یہ تو ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مشاہدہ جو ہم نے کیا، جو تعلیمات ہم تک پہنچی۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں تو دیکھیے اس معاملے میں موجودہ مسلمانوں کا، جس میں ہم سب شامل ہیں، ہمارا کیا حال ہے۔ جب ہم سے کسی اچھی بات کی طرف ترغیب ہمیں دلائی جاتی ہے، کسی اچھی بات کی رغبت دلائی جاتی ہے، کسی نیکی کی طرف ہمارا رخ موڑا جاتا ہے تو ہم بڑے جوش و جذبے میں آ کر کہتے ہیں ہاں بس یہ تھوڑے سے کام ہیں، یہ نمٹ جائیں،
اور دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد 5 وقت کی نمازیں بھی ہوں گی اور قرآن بھی ہوگا اور اللہ سے جو ہے وہ دعا بھی ہوگی، استغفار بھی ہوگا، سارے بڑے بڑے دعوے ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن نہ وہ کام ہماری زندگی کے ختم ہوتے ہیں، نہ ہی ہماری نمازیں شروع ہوتی ہیں، نہ ہی ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ ہی اس کے توحید کو پھیلانے میں ہمارا کوئی حصہ ہوتا ہے، نہ ہی شرک کی مذمت میں ہم کوئی اپنی زبان کھولتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر رہنماؤں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، ظاہر سی بات ہے جس طرح کی عوام ہوتی ہے اسی طرح کے رہنما آپ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، کہ ہمارے رہنماؤں کا اس سلسلے میں کیا حال ہے۔ اگر کسی مسئلے کی نوعیت کسی مجلس میں رکھ دی جائے تو وہاں پر بڑی پرجوش انداز میں تقریریں کی جاتی ہیں۔ تاریخ کے جھروکوں میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو مسئلہ فلسطین آپ کے سامنے کھڑا ہے، مسئلہ کشمیر کو زیادہ جو ہے وہ عرصے سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے بابری مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے ہو چکا، لال مسجد کا واقعہ آپ کے سامنے ہو چکا۔ موجودہ دور میں اگر آپ دیکھ لیں تو جو ہے مسلمان جو ہے بھارت کے اندر مختلف طرح کے فرقہ وارانہ فسادات کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام مسلمان، تمام مسلم رہنما اکٹھا ہو کر بھی ان مسائل کو حل نہیں کر پا رہے، چاہے وہ OIC کا اجلاس ہو یا کہیں پر بھی جو ہے وہ بڑے بڑے اجلاس منعقد کیے جا رہے ہوں، ان مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، نہ رہنماؤں کے پاس ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف اور صرف الفاظ کے جوش کے دھارے میں بہہ رہے ہیں، مگر یہ لفظی جوش دکھانے والے عمل کے وقت بالکل کیا ہوتے ہیں؟ ناکارہ ہوتے ہیں۔ بول میں آگے رہنے والے عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں، بحث میں سب سے آگے کھڑے ہونے والے اس وقت سر جھکا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب عملی اقدام کا وقت ان کے سر پر آتا ہے۔ تو دیکھیے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو برتن جتنا زیادہ خالی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ آواز دے گا، اسی طرح جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا ہی بے عمل آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ بولنے والے کرتے نہیں ہیں اور کرنے والے بولتے نہیں ہیں۔ حقیقت کی دنیا میں کرنے کی قیمت ہے، نہ کہ بڑے بڑے الفاظ بولنے کی قیمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صرف لفظی کمالات دکھانے کے بجائے معاملے کی نزاکت کو سمجھنے اور اس کے لیے تجاویز دینے، اس کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔